اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جانماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل کو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن جب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کھرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے، نہ تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ خود اس کی وہ کھرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہے، اور فوراً آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہے، پھر کھرچیاں بھی سمیٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کا مکافات اعمال کا انداز تمہاری سوچ سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے، نہ تو اللہ اسے فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ اس سے نمٹنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اس دوران اللہ اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس انسان نے تمہیں دھوکا دیا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور پھر یہ جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ آخر میں اللہ سب کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن تب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کفر مطمئن کر دیا ہوتا ہے کہ تم ان سب کو معاف تو کر دیتے ہو، لیکن پھر انہیں دوسرا موقع نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہر اس شے میں سکون دے دیا ہوتا ہے جو اللہ نے اس جاننے والے کے بدلے تمہیں دی تھی، اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں ان کے بغیر رہنا سکھا دیتا ہے جس کے بغیر تم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہی اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے۔
سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زر زر بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزے کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بھری شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسو سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے کہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہے، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے، تو کوئی سمجھ نہ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسو کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے۔ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہو یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہے، جب تک بھی چلتی رہے اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہنیت والا کوئی نہیں۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، اللہ تمہیں مرہم دے گا، لوگ تمہیں ذلت دیں گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، لوگ تمہارے منہ سے نوالا چھین لیں گے، اللہ تمہیں رزق دے گا، کیونکہ وہ ذات رب العالمین ہے۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔